بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مریم علیہ السلام کے جب والدین کو کوئی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے اپنے اولاد کے لیے اللہ سے دعا کی کہ ہمیں اگر صالح نیک اولاد دیں تو ہمیں آپ کے دین کے لیے اس کو ہیکل سلیمانی میں صرف آپ کے لیے وقف کر دیں گے، جو آپ کی عبادت کرے گا۔ وہاں ہی اس وقت دین کے لیے اور عبادت کے لیے بچوں کو، خصوصاً مردوں کو جو ہے اس طرح وقف کیا جاتا تھا۔ لیکن جب وہ امید سے ہوئیں اور اس کے بعد بچہ پیدا ہوا تو دیکھا کہ بچی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بچی ہے، میں نے تو بچے کی دعا کی تھی، بچہ اور بچی میں فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کی، اور اس وقت حضرت مریم جو ہے پھر ہیکل سلیمانی میں کس طریقے سے، تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرے۔ اور وہاں پہ ان کے کفالت کا مسئلہ آیا کہ ان کا کفیل کون بنے گا، تو مختلف جو ہے لوگ اس میں شریک ہوئے، اور حضرت زکریا ان کے خالو لگتے تھے، ان کی والدہ اور ان کی جو زوجہ محترمہ تھی، دونوں بہنیں تھیں، تو انہوں نے بھی اس میں حصہ لیا۔ اور جب یہ طے پایا کہ جس کا قلم جو ہے پانی کے الٹا بہاؤ بہے گا مخالف سمت میں، تو وہ اس کا کفیل ہوگا۔ تو حضرت زکریا کا وہ قلم جو ہے الٹا بہاؤ پانی میں بہایا، واپسی کی طرف، جس طرف پانی جا رہا تھا اس سے ہٹ کے جو ہے وہ قلم واپس آیا۔ تو حضرت زکریا کو کفیل جو ہے حضرت مریم کا، تاکہ وہ ان کی دیکھ بھال کریں، صرف ان کے کمرے میں وہ جا سکتے تھے۔ ایک تو خالو تھے، دوسرے وہ ایک نبی ہیں۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام جب دیکھتے ہیں ان کے جہاں پہ وہ اللہ کی عبادت کر رہی ہیں حضرت مریم علیہ السلام، تو ان کو دیکھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو بے موسم پھل ہیں، سردیوں اور گرمیوں کے جو بے موسم پھل ہیں، یہ تمہیں کہاں سے مل رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے یہاں سے مل رہے ہیں، اللہ دے رہا ہے، اللہ۔ اس وقت پھر وہ انہوں نے دعا کی اس بڑھاپے میں کہ مجھے نیک صالح اولاد دے، حضرت زکریا علیہ السلام۔ تو پھر ان کی زکریا علیہ السلام کے نیک صالح اولاد حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور انہوں نے ایک ناچنے والے کی کہنے پہ جو بادشاہ تھا، پھر ان کا سر قلم کر دیا گیا تھا۔ یعنی ایک بڑھاپے میں ان کو بچہ ملا حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور بعد میں ایک ناچنے، جب وہ قید تھے تو انہوں نے کہا کہ اس کا سر چاہیے، تو ایک ناچنے والے کی کہنے پہ وہ ان کا سر اس کے تھالی پہ رکھ کے لیا گیا۔ تو اندازہ کر لیں کہ کس طرح کے نبیوں کو اذیتیں دی گئی ہیں، اور انہوں نے دین کی سربلندی کے لیے کام کیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام جب بڑی ہوتی ہیں، پھر ایک دن دیکھتی ہیں کہ ایک بشر فرشتہ جو بشر کی شکل میں آتا ہے اور کہتا ہے، آتا ہے تو حضرت مریم مجھ سے پناہ مانگتی ہے اللہ کی۔ ہمیں بھی پناہ صرف اللہ کی مانگنی چاہیے، وہی ہمیں پناہ دے سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں رحمان کی طرف سے تجھے صالح نیک اولاد دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں نہ بدکار ہوں، نہ مجھے کسی کی مرد نے چھوا، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جیسے اللہ چاہتا ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو والد اور والدہ کے بغیر پیدا کیا گیا، اسی طرح حضرت عیسیٰ کو والد کے بغیر پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں، جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے وہ نیک صالح اولاد دی تاکہ وہ وہاں کی جو مسایہ جس کا انتظار کر رہے تھے یہودیوں نے ان پہ ایمان نہیں لائے، پھر عیسائی، اور اس کے بعد میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی ہے، پھر وہ اپنے بچے کو لے گئی۔ جب وہ ددزا میں تھیں تو اس سے پہلے ایک وہاں جو تکلیف میں تھی، تو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے میں بولی بصری ہو جاتی۔ انہوں نے پھر درخت کو پکڑا، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹھنڈا پانی چشمہ جاری کر دیا ان پاؤں میں، اور وہاں کھجورے، تاکہ وہ کھائیں اور پانی پئیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔
بہت عرصے بعد پھر جب وہ اپنے قبیلے میں آئیں تو وہاں لوگ کہنے لگے کہ تمہارا بھائی اور تم اس طرح کے تو نہیں تھے، اور پھر وہ کہتی ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ کلام کرے گا اس بچے سے۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ میں چپ کا روزہ رکھی، انہوں نے اشارہ کیا چپ کا، وہاں روزہ اس وقت ہوتا تھا پہلی قوموں میں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ بچہ کلام کرے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بچہ جو مہد ہے، چھوٹا ہے، پنگوڑے میں ہے، چھوٹا بچہ کیا بات کر سکتا ہے؟ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بات کی کہ میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے۔ تو ایک ننھے منھے بچے نے اپنی والدہ کی برات کی کہ لیکن وہ جو لوگ تھے اتنے بڑے معجزے کو دیکھ کے بھی پھر وہ ایمان نہیں لائے، یقین نہیں کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جو نبی تھے ان پہ ایمان نہیں لائے، اور بعد میں ان کے کتنی مصیبتیں لائے۔ اس سے پہلے پھر وہ جب کسی نے کہا تو وہ مصر چلے گئے کہ ان کے لیے خطرہ ہے، تو وہ مصر رہے، پھر 13 سال کی عمر میں واپس آئے اور پھر وہ دعوت تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے بڑی مشکل اور اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں، لیکن وہ لوگ، ان کے بہت سے کمالات تھے، ان کے بہت سے معجزے تھے کہ مورتی ایک پرندہ اس میں روح ڈالتے تھے اللہ کے حکم سے بِإِذْنِ اللہ، اور نابینا تھا اس کو بینائی آ جاتی تھی، کوڑی کا مرض تھا وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، مردہ جو ہے نا وہ اٹھ جاتا تھا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ معجزے ان کے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے، لیکن وہاں کے جو یہودی تھے انہوں نے ان پہ الزام لگائے، ان کے لیے نعوذ باللہ ولد زنا کہا، اور پھر ان کو مصلوب کرنے کے لیے کوشش کی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا کہ وہ زندہ ہے، اور پھر قرب قیامت کے قریب جب آئیں گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا ہے اس کی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے وہ ایک اپنی صالح حکومت قائم کریں گے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے ایک پاک اور ایک نبی کو جنم دیا اور محنت کی، کتنی اللہ کے اس کی پاکی بیان کی۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کام پہ کھڑے ہیں، اپنی ساری غرض اس رب سے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، موقع دیا ہے، کام کریں اور موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ السلام۔